فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جارج جرداق کی کتاب ندائے عدالت انسانی آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گی انشاءاللہ۔ جارج جرداق ایک مسیحی لبنانی مصنف جو کہ لبنان کے شہر مرجعون کے قصبے الجدیدہ میں 1933 میں پیدا ہوئے۔ 81 سال کی عمر میں 6 نومبر 2014 کو لبنان میں وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں ہی حاصل کی۔ بچپن میں ہی امیر المومنین علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے۔ نہج البلاغہ اور مجمع البیان کا مطالعہ اپنے بچپن میں ہی کر لیا۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو کئی اسلامی کتب حفظ ہو گئی تھیں۔ آپ کو عربی پر عبور حاصل تھا اور بہت سارے انعامات عربی ادب میں حاصل کیے۔ آپ کی شہرۂ آفاق تصانیف امام علی ندائے عدالت انسانی، علی اور انسانی حقوق، علی اور فرانس کا انقلاب، علی اور سقراط، اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سرورق بہت ہی خوبصورت اور روضہ امام علی علیہ السلام، ندائے عدالت انسانی لکھا ہوا ہے، افتخار بک ڈپو، اسلام پورہ، لاہور۔ بسمی سبحانہ، کتاب مستعاب ندائے عدالت انسانی، مصنف جارج جرداق، بیروت، لبنان، مترجم علامہ سید محمد باقر النقوی، مدیر اصلاح، تصحیح و پروف مولانا احمد رضا، خطیب مسجد و امام بارگاہ بیت الحزن، پکی 30 سمن آباد، لاہور، ناشر مکتبہ الحمدانی، تلا گنگ، ملنے کا پتہ افتخار بک ڈپو، رجسٹر، اسلام پورہ، لاہور۔ فہرست ہے۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 5 پر مقدمہ، گہوار نبوت، صفحہ نمبر 7 پر، دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 9، تاریخ عالم پر ایک نظر، صفحہ نمبر 13، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 23، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب، صفحہ نمبر 27، یہ میرا بھائی ہے، صفحہ نمبر 29، امام علیہ السلام کے اوصاف اور خصائل، صفحہ نمبر 35، خلق عظیم، صفحہ نمبر 36۔ اب ہم آپ کی عیادت سے کلام کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نمبر 36۔ امام علیہ السلام کی قوت ادراک اور فہم و فراست، صفحہ نمبر 51۔ علی اور حقوق انسان، صفحہ نمبر 57۔ دشوار آزمائش، صفحہ نمبر 57، یہاں سے، صفحہ نمبر 63۔ امام علیہ السلام سے پہلے، صفحہ نمبر 84۔ حاکم عوام ہی کا ایک فرد ہے، صفحہ نمبر 96۔ آزادی اور اس کے سرچشمے، صفحہ نمبر 109۔ قوم کے درمیان شخصی آزادی، صفحہ نمبر 118۔ یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا، صفحہ نمبر 121۔ حاجت برآوری، صفحہ نمبر 131۔ نہ تعصب اور نہ عصمت، صفحہ نمبر 147۔
جنگ و صلح صفحہ نمبر 155، نہ ظالم بنو نہ مظلوم صفحہ نمبر 169، امیر المومنین علیہ السلام کا نظام حکومت صفحہ نمبر 177، منشور اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کا اعلان صفحہ نمبر 188، زندگی کے روابط صفحہ نمبر 192، امام علیہ السلام کے بعد صفحہ نمبر 200، ضروری نوٹ صفحہ نمبر 219، اسلام میں سازش 220، قریش کے دو خاندان 226، معاویہ اور ان کے جانشین 233، حسین اور یزید صفحہ نمبر 247، فریقین کے یار و انصار 261، قاتلین عثمان صفحہ نمبر 286، اعتراضات کی بوچھاڑ صفحہ نمبر 297، قتل عثمان کی حقیقت صفحہ نمبر 317، بعض معاصرین کی غلط بیانیہ اور ان پر تبصرہ صفحہ نمبر 327، عظیم ترین سازش صفحہ نمبر 340، ذمہ داران قتل عثمان صفحہ نمبر 341، علی کی حکومت کے خلاف تیز و تند ہوائیں صفحہ نمبر 355، خدا بندہ گواہ رہنا 376، معاویہ اور عمرو عاص صفحہ نمبر 387، گرد آلود ہوائیں صفحہ نمبر 407، جو کچھ ہوا غلط ہوا یا صحیح صفحہ نمبر 419، مشیت الہی صفحہ نمبر 426، انہیں نہ ہٹاؤ کہ یہ نوحہ کرنے والیاں ہیں صفحہ نمبر 431 آخری صفحہ ہے۔ مترجم کی جانب سے ایک پیراگراف ہے جو آپ کی نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منعم حقیقی کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ محض اس کے لطف اور عنایات کے سہارے 3000 صفحات پر 7 جلدیں سوانح عمری امیر المومنین علیہ السلام مکمل کرنے کے بعد 26 دسمبر میں سبت اکبر یعنی سوانح عمری امام حسن مجتبی علیہ السلام التحیہ و ثنا پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس پر آشوب زمانے میں جبکہ دین اور پیشوانان دین سے لوگوں کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے، اتنی ضخیم جلدیں اور حقائق اور معارف کے بیش بہا ذخیرے شائع کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ یہ قادر قیوم ذات احدیت کی تائید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا صدقہ ہے کہ ہم ان مجلدات کی اشاعت پر قادر ہوئے، اور ان مجلدات نے پرستان حق و صداقت، اہل ایمان اور ارباب ولا کی نگاہوں میں شرف قبولیت بھی پایا۔ اب ہم سوانح عمری امیر المومنین کی 8ویں جلد شروع کر رہے ہیں۔ یہ سوانح عمری بیروت کے ایک نامور عیسائی محقق جارج جرداق نے 5 جلدوں میں لکھی ہے۔ عرب ممالک میں اس کتاب نے بڑی غیر معمولی مقبولیت پائی، اور اسلامی علماء کے علاوہ غیر مسلم دانشوروں نے بھی مصنف کو گراں قدر لفظوں میں خراج تحسین ادا کیا۔ اردو میں اس کی اشاعت غالباً سب سے پہلی دفتر اصلاح سے ہو رہی ہے۔ 2 باتیں ابتدا میں عرض کر دینی ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ مؤلف ایک ترقی پسند ادیب اور عیسائی مکتبہ خیال سے تعلق رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کی لکھی ہوئی ساری باتیں ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ جہاں جہاں ہمیں اس کی عبارتیں حقیقت اور واقعے کے خلاف نظر آئی ہیں، ہم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فقہ حق و امامیہ کا صحیح نظریہ اور اصل حقیقت واضح کر دی۔ پھر بھی ممکن ہے کہ ہماری نظر خطا کر گئی ہو، کچھ ایسے مقامات بچ رہے ہوں جہاں تعرض کرنا ضروری ہو اور ہم تعرض نہ کر سکے ہوں، لہٰذا ناظرین اسے ہماری ارادی لغزش پر محمول نہ فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب جدید عربی انشا پردازی کا نمونہ ہے۔ جہاں ہم سے ممکن ہو سکا ہے لفظی ترجمہ کیا ہے، جہاں دشواری محسوس ہوئی ہے وہاں صرف مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں مطالب تشنہ محسوس ہوئے ہیں اپنی طرف سے اضافہ کر دیے گئے۔ خداوند رحیم اور کریم سے التجا ہے کہ جس طرح سابقہ جلدیں پسندیدہ مومنین ہوئیں، یہ جلد بھی
قبولیت کی حامل ہو۔ وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ انیب۔ متقرن محمد باقر نقوی۔ صفحہ نمبر 5 پر ہیں اور یہاں پر مقدمہ ہے جو کہ تحریر کیا ہے میخائیل نعیم نے۔ بزرگوں کی تاریخ ہمارے لیے عبرت اور تجربہ، ایمان اور آرزو کا سرچشمہ ہے، ایسا سرچشمہ جو کبھی خشک نہ ہوگا۔ بزرگان جہاں مثل ان بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں کے ہیں جن پر ہم انتہائی اشتیاق اور دلچسپی سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے روشنی کے مینارے ہیں جن سے ہمارے گرد و پیش کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ انہی بزرگوں کی وجہ سے ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ ہوا، جینے کی امید بندھی اور زندگی کی نیک بختیوں سے بہراور ہوئے اور اغراض و فوائد سمجھ میں آئے۔ مگر یہ بزرگان جہاں نہ ہوتے تو ان کی اور بے سمجھی طاقتوں سے نمٹنے میں ہم پر مایوسیوں کا غلبہ ہوتا اور موت کے آگے ہم سپرے انداختہ ہو جاتے اور کہتے، موت ہم تیرے غلام اور تیرے قیدی ہیں، تو جس طرح چاہے ہمارے ساتھ پیش آ۔ مگر ہم نے کسی بھی دن اپنے کو نا امیدیوں کے حوالے نہ کیا اور نہ کبھی اپنے حوالے کریں گے، کیونکہ فتح یابی اور کامرانی ہمارا حصہ ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ فتح یاب اور کامیاب ہوئے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی انہی کامیاب ہونے والوں میں سے ایک ہیں۔ یہ موت پر فتح پانے والے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اگرچہ زمان اور مکان کے فاصلے ہمارے ان کے درمیان حائل ہیں، مگر نہ تو زمانہ ہمیں ان کی باتیں سننے سے مانے ہے، نہ فاصلے کی دوری ہماری نگاہوں کو ان کی صورتیں دیکھنے سے روک سکتی ہیں۔ ہم نے جو کچھ عرض کیا اس کا بہترین ثبوت یہ کتاب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کتاب انسانیت کے ایک بڑے بزرگ کی تاریخ ہے جو اگرچہ عرب میں پیدا ہوا تھا مگر اس کی ذات عربی ہی کے لیے مخصوص نہیں۔ اس کے عنایات اور کرم کے چشمے اسلام نے ظاہر کیے مگر وہ اسلام ہی میں منحصر نہیں۔ اگر علی علیہ السلام فقط اسلام ہی کے لیے ہوتے تو لبنان کے ایک عیسائی فاضل کے دل میں جذبہ بے اختیار شوق نہ پیدا ہوتا اور 1956 میں وہ علی کے حالات اور ان کی زندگی کے واقعات کی تحلیل اور تجزیہ اور تخصیص اور تلاش کے در پہ نہ ہوتا، نہ ان کے مقدمات کے دل فریب فیصلے، دلچسپ واقعات اور بہادری و شجاعت کے محیر العقول کارنامے اس کے لیے ایسے باعث کشش ہوتے کہ وہ شاعرانہ نغمہ سرائیاں کرنے پر مجبور ہوتا۔ یکتازی امام صرف میدان جنگ ہی تک محدود نہیں بلکہ آپ اپنی روشن ضمیری، پاک دلی، جادو بیانی، کمال انسانیت، حرارت ایمان، بلندی ہمت، محروم کی ہمدردی اور مظلوم کی نصرت اور حق و صداقت کی پیروی میں بھی یکتاس اور عدیم النظیر تھے، ایسے کہ 1300 برس گزرنے کے باوجود آپ کے محیر العقول کمالات اور یکتازیان ہمارے لیے مشعل راہ اور زندگی کو خوشگوار اور پاکیزہ بنانے میں انتہائی مفید اور منافعت بخش ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کتاب کے مطالعے سے پہلے اس کے دلچسپ اور افادیت سے بھرے ہوئے مقالات کی نشاندہی کریں، کیونکہ ایسے مقامات ایک دو نہیں بتیرے ہیں۔ مختصراً ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ مصنف نے بہت سے دلچسپ مباحث کا ایک گلدستہ تیار کیا جو رنگا رنگ خوشنما پھولوں کی طرح، نظر نواز اور نغمہائے دل آویز کی طرح روح افزا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مصنف نے واقعات کی تشریح پوری طرح کی ہے اور سیاست و مذہب اور سماجی و مالی مسائل میں امیر المومنین علیہ السلام کے نظریات اور عقائد کو کافی شرح سے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ علاوہ اس کے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے ہوئے واقعات کی بڑی عمدگی سے وضاحت کی ہے اور نئے نئے مطالب بیان کیے ہیں جو پہلے مورخین بیان نہ کر سکے تھے۔ کوئی مصنف اور مورخ کتنا ہی چابک دست اور صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو،
1000 صفحوں میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی پوری تصویر کشی کرنے پر قادر رہی، نہ ان ہولناک واقعات کو پوری طرح سے بیان کر سکتا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے۔ عرب کے محیر العقول، نادر اور روزگار انسان نے جو باتیں سوچی کہیں اور عمل میں لائیں، اور ایسی باتیں ہیں کہ نہ کسی کان نے پہلے سنی نہ کسی آنکھ نے پہلے دیکھی۔ کوئی مورخ زبان اور قلم سے ان باتوں کو کتنا ہی شرح اور بسط سے کیوں نہ بیان کرے، پھر بھی وہ اس سے کہیں بیش اور از بیش ہے، اس بنا پر کہ آپ کی جتنی بھی تصویر کشی کی جائے وہ لامحالہ ناقص ہوگی۔ لیکن اس قسم کی کتاب میں مصنف کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے افعال اور اقوال کی ہر ممکن ذرائع سے تلاش اور جستجو کرے، پھر انتہائی غور و فکر کے ساتھ ان افعال اور اقوال کی گہرائیوں تک پہنچے اور ان کو اس طرح پیش کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تصویر سامنے آ جائے، جیسا کہ اس کتاب کے مصنف نے کیا ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اس کتاب کا لائق و فائق مصنف، جیسا کہ وہ ماہر انشا پرداز، تحقیق کا دلدادہ اور انصاف کا شیدائی ہے، علیہ السلام کی تصویر کشی میں بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے، جسے دیکھ کر آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ تصویر ایسے انسان کی ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بزرگ ترین انسان تھا۔ والسلام، میخائیل نعیم۔ صفحہ نمبر 7 پر ہم آ گئے ہیں اور عنوان ہے گہوارۂ نبوت۔ عرب کی سرزمین بڑی حیرت انگیز اور اعجاز آمیز ہے، یہ کیفیت اس کی آئندہ بھی رہے گی۔ بڑے بڑے صحرا ہیں کہ اگر بارش سے محروم نہ ہوتے اور سرسبز و شادابی انہیں نصیب ہوتی تو یہ سرسبز زمین دنیا کے بھوکوں کا پیٹ بھرتی اور عالم کے لباس سے محروم انسانوں کو لباس پہناتی۔ ایسے ایسے لخ دخ صحرا ہیں کہ جن کی وسعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر افسوس کہ یہ سرزمین ہمیشہ ریگستان رہی۔ اس میں جا بجا ریت کے ٹیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے بے آب و گیا پہاڑ ہیں اور پتھریلی زمینیں ہیں جن پر نہ تو کاشت کی جا سکتی ہے اور نہ وہ رہنے سہنے کے لائق ہیں۔ زراعت ممکن ہوتی تو آبادی بھی ہوتی۔ باوجود یہ کہ یہ سرزمین 3 طرف سے سمندر سے گھری ہوئی ہے، پھر بھی بارش انتہائی کم ہوتی ہے اور گرمی کے زمانے میں تو سخت اور شدید گرمی پڑتی ہے۔ کسی حصے میں بارش بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی ہوا میں خنکی آ جاتی ہے، مگر ان اطراف میں باد سموم اتنی چلتی ہے کہ ہر شاخ اور ہر سبزہ خشک ہو جاتا ہے، بلکہ گرمی کے مارے جانور تک مر جاتے ہیں۔ شعراء عرب باد صبا کو جو ہمیشہ پورب سے چلتی ہے بہشت کی نسیم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایسی نہریں جو برابر جاری ہیں ان کا سرزمین عرب میں کوئی وجود نہیں۔ البتہ جب کبھی بارش ہوتی ہے اور ندی نالے بہہ نکلتے ہیں تو لوگ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بند باندھ کر پانی کا ذخیرہ کر لیتے ہیں جو کچھ ہی مدت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عرب کا جانور اونٹ دیگر مقامات کے جانوروں سے امتیازی حیثیت کا مالک ہے۔ خداوند عالم نے اسے لمبے لمبے پیر دیے ہیں تاکہ دور دراز کی مسافتیں آسانی سے طے کر سکے اور لخ دخ صحراؤں میں تھک نہ جائے۔ کھر ایسے دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے پیر ریت میں دھستے نہیں ہیں، اور جس قدر راستے دشوار گزار اور سنگلاخ ہیں اسی قدر اس جانور کو قوت، صبر اور برداشت کی طاقت بھی خدا نے عطا کی۔ پھر گرمی اور شدت تشنگی سے مقابلے کی اسے قوت بھی بخشی، ایسا معدہ دیا کہ جس میں کئی دن کے لیے پانی جمع کر لیتا ہے۔ پانی نہ میسر آنے کی صورت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا مالک کسی نہ کسی ذریعے اس کے معدے کا پانی نکال کر اپنی تشنگی بجھاتا ہے۔ عرب والوں نے اس کے ہزاروں نام رکھ چھوڑے ہیں۔ اس سرزمین پر سبزہ شاذ و نادر ہے۔ کانٹے دار جھاڑیاں وہ ہیں پانی کی کمی اور گرمی کی شدت سے وہ بھی کملائی ہوئی رہتی ہیں۔ وہاں کے گھر عام طور پر خیمے ہیں جو نہ ہی گرم ہواؤں ہی سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی
حرارت آفتاب ہی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس خیمے میں رہنے اور زیر آسمان زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں۔ انہی وجہ سے وہاں کی آبادی بہت کم اور جو بھی ہے وہ جا بجا پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگ ایک جگہ جم کر رہنے نہیں پاتے، برابر ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے رہتے ہیں۔ عرب کے رہنے والوں کی غذا خشک خرما ہے اور اونٹ یا شکار میں ہاتھ آئے ہوئے جانوروں کا تھوڑا بہت گوشت۔ صحرا میں ہمیشہ رہنے کی وجہ سے ان کی فطرت میں کشت و خون اور جنگ و جدال داخل ہے۔ جزیرہ نما عرب کے صحراؤں اور وادیوں میں آفتاب کی تمازت ایسی سخت و شدید ہوتی ہے اور زمین ایسی تپ جاتی ہے کہ لوگ ریت پر جانور بھون لیتے ہیں۔ ایک ہی جیسے ریت سے بھرے ہوئے صحرا و بیابان، مختصر آبادی، حالات کی یکسانیت بڑی تھکا دینی اور زندگی کو ناگوار بنانے دینے والی ہوتی ہے۔ آرزو اور امید جو زندگی کی مسرتوں کا سرمایہ ہوتی ہے، اس صحرا میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ ایسے مشکل حالات اور اس طرح کی یکسانیت کی زندگی کی وجہ سے صحرا میں رہنے والے عربوں کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز اور دنیا کے ناگوں طور طریقوں سے واقف ہوں، اور نہ سود اور بہبود اور خیر و صلاح کی فکر ان کے دل میں پیدا ہوئی ہو۔ نیکی و پرہیزگاری جو انسان کے دل کو ایمان قبول کر لینے پر آمادہ کرتے ہیں، بے آب و گیا زمین پر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی خصلتیں تو سرسبز و شاداب زمینوں میں نشو و نما پاتی ہیں، نہ کہ پتھریلی اور خشک زمینوں میں۔ نیز ایسے لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں جو ہر طرح کی نعمتوں سے بہرامند ہوتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو زندگی سے محروم ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے چند چھوٹے چھوٹے شہر یا مختصر سی آبادی کسی گنتی میں نہیں، ایک تو اس لیے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، پھر ان کی حیثیت صحرائے بے آب و گیا اور نامناسب ہواؤں کی زد میں گڑے ہوئے چند خیموں میں سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ طائف اور مدینے میں نسبتاً زندگی کے کچھ وسائل میسر تھے۔ رہ گیا مکہ تو وہ بت خانہ تھا۔ اس کے باشندے تجارت پیشہ تھے، ان کی نظر میں ایک دینار ایک انسان کی جان سے زیادہ قیمتی تھا۔ جہنم کی طرح تپتے ہوئے ریگزار میں فقر و فاقے کی زندگی، حال کی شکستہ خاطری اور مستقبل کی ناامیدی، بس یہ تھا جزیرۃ العرب۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس صحرا کے پڑوس میں ایسی سرسبز و شاداب زمینیں بھی موجود ہیں جہاں غذا بھی میسر اور پانی بھی اور تمام عیش و آرام کے اسباب بھی۔ پھر بھی ایسے انسان بھی تھے جو ان تمام آسائشوں کو نظر انداز کر کے ایک ریگزار اور بنجر زمین پر ایسے فقر و فاقہ اور ذلت کی زندگی بسر کرنے کو زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ انہوں نے صحرا سے ایک قدم باہر نکالنا ہی نہیں چاہا، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ کہ یہ لوگ اپنے وطن کو سارے جہاں پر ترجیح دیتے تھے اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، نہ دوسری جگہ کو اپنا وطن بنانا پسند کرتے۔ یہ صحرائے عرب کا معجزہ تھا۔ پیغمبر جبکہ ابھی مبعوث بھی نہ ہوئے تھے، لیکن یہ تمام بہتے ہوئے سرد اور شیریں چشمے، یہ تمام سرسبز و شاداب زمینیں، وہ باغ و بہار فضائیں، دنیا بھر کی دولت و ثروت، غرض وہ تمام نعمتیں اور آسائشیں جو دوسرے مقامات کو حاصل تھیں سوائے زمین عرب کے، ان تمام نعمتوں کا اگر آپ اس چیز سے موازنہ کریں جو سرزمین عرب سے نمودار ہوئی، تو ان کی قدر و قیمت نگاہ میں باقی نہیں رہتی۔ اس معجزات کی سرزمین صحرائے عرب نے دنیا میں وہ چیز پیش کی جو ان تمام نعمتوں سے عظیم و بالاتر ہے۔ وہ بزرگ ہستی جس نے تمام انسانوں کو ایک رشتے میں منظم کیا، جس کی وجہ سے حقیقت کے سرچشمے صاف ہوئے، زندگی کی قدر و قیمت ظاہر ہوئی، نیکی اور راستگاری نے عظمت پائی اور حقیقت سربلند ہوئی۔ محمد بن عبداللہ اور ان کے بہترین رفیق علی ابن ابی طالب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے بزرگ اور ان کے چچا زاد بھائی کا اس سرزمین عرب میں جہاں انسان کی جان ایک دینار کے برابر قیمت رکھتی تھی پیدا ہونا، نبوت کے بعد اس صحرا کا دوسرا معجزہ تھا۔
صفحہ نمبر 9 ہے دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان یہ ہے چمکتے ہوئے آفتاب جیسی روشن آنکھیں نور خورشید سے بڑھ کر روشن حقیقت لبوں پر یثرب اور طائف کے چمن سے زیادہ تر و تازہ دل، حجاز کی چاندنی راتوں سے زیادہ پسندیدہ اخلاق اور عادات، تیز اور تند ہواؤں جیسی جولانی طبع، زبان میں جادو، دل میں آسمانی روشنی، شمشیر براں جیسے ارادوں کی پختگی اور زمین پر خدائی باتیں، یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ، عرب کے نبی، یہ تھے بتوں کی شکست اور ریخت کے کرنے والے پیغمبر، وہ بت جنہوں نے بھائی کو بھائی سے جدا کر رکھا تھا، صرف انہی بتوں کے توڑنے والے نہیں بلکہ مال کے بتوں کے، غارت کے بتوں کے، تعصب کے بتوں کے بھی توڑنے والے تھے۔ پست ہمت قریشیوں کو دنیا سے بس اتنی ہی غرض تھی کہ بدو عربوں کے ہاتھ سے پیسہ نکل کر اپنی جیب میں آ جائے، اور زندگی کی قدر و قیمت ان کے نزدیک اس کے سوا کچھ اور نہ تھی کہ ذاتی منافعت کی خاطر اونٹ پر بیٹھ کر عدی خوانی کرتے ہوئے ہزاروں سختیوں کے ساتھ صحراؤں اور بیابانوں کی خاک چھانیں، پھر اپنے شہر مکہ پلٹ آئیں، اور مکہ بت پرستی کا شہر تھا اور جہاں صرف درہم اور دینار کی عزت تھی۔ دفتن ان کے کانوں میں وہ صدا پہنچی جس نے ان کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان کی خواہشیں خاک میں مل گئیں۔ دنیا نے ان سے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا کہ انسانیت کی قیمت وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، اور صحرا نشین بدوؤں کی غرض سے خلقت وہ نہیں جو تمہارے ذہن نشین ہے۔ یہ آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ قبیلہ اسد اور بنی تمیم والے کسی حد تک احمق اور جاہل تھے، جو اپنی لڑکیوں کو بغیر کسی سبب کے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی سوائے اس کے کہ ایک عادت چلی آ رہی تھی، مشیت الہی سے انہیں ضد تھی، فطرت کا حسن انہیں ناپسندیدہ تھا۔ یہ آواز جو انتہائی شفقت اور محبت کی ترجمان تھی، ان کے کانوں میں آئی کہ اے لوگو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے باز رہو۔ بندگان خدا، لڑکی بھی اسی طرح خدا کی مخلوق ہے جس طرح لڑکے۔ بندگان خدا میں سے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو زندگی کی نعمت سے محروم کرے، وہ خدا ہی ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہ آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ عرب والے ہمیشہ باہم برسرے پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، معمولی باتوں پر برس کشت و خون، جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہ اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹنے اور اس پر فخر و مباحات کرتے، لڑ بھڑ کر مر جانا اور اپنی جہالت پر قربان ہو جانا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بچے چیختے چلاتے اور اس حالت میں پلتے بڑھتے کہ ان کے دل میں نہ تو کسی کی محبت ہوتی اور نہ ہمدردی۔ اس عالم میں ایک آواز پہلی ہی آواز سے متصل ان کے خیموں میں گونجی، گھن گرج سے زیادہ سخت اور آندھیوں کے جھکڑ سے زیادہ دہشتناک، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ آپس میں کٹ مرتے ہو، حالانکہ تم سب ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ لڑائی شیطانی کاموں میں سے ہے، صلح اور آشتی تمہارے لیے مناسب ہے۔ وہ نعمت جس کے لیے تم جنگ و جدال کرتے ہو، وہ فقط صلح ہی کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ آواز بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ عربوں سے بڑھ کر کوئی قوم متکبر اور خود پسند نہ رہی ہوگی۔ وہ غریب عرب والوں کو اپنے سے پست سمجھتے تھے، حد یہ کہ وہ غیر عربوں کو انسان ہی نہیں شمار کرتے تھے۔ یہ بدترین خصلت پیغمبر اسلام پر انتہائی شاخ تھی۔ آپ نے ان متکبروں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر فخر نہیں، سوا بسبب پرہیزگاری کے۔ انسان کا بھائی ہے، چاہے اسے پسند ہو یا نہ پسند۔ یہ آواز تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز۔ وہ ستم رسیدہ، آوارہ، پریشان حال افراد
باد سموم نے جن کے چہرے کی رونق جھلس دی تھی، سماج اور معاشرے نے جنہیں نکال باہر کر کے عرصہ حیات ان پر تنگ کر رکھا تھا، اور وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ لوگوں میں حقیر اور ذلیل تھے، جن کی زندگی انتہائی تیرہ اور تاریک ہو چکی تھی، یہی لوگ پیغمبر اسلام کے سچے رفیق تھے۔ جس طرح فقیر اور نادار اور سماج کے نکالے ہوئے افراد حضرت عیسیٰ ابن مریم کے رفقا اور احباب تھے، اسی طرح تمام بزرگان جہاں کے رفیق فقر اور نادار انسان ہوا کیے۔ پیغمبر اسلام نے انہی لوگوں کے لیے ڈکٹیٹرانہ حکومت کی روک تھام کی، غلامی اور بندگی کو منع کیا، اور انسان کو اپنے ہی جیسے انسان کی بندگی سے آزاد کیا، اور بیت المال کو قائم کیا تاکہ اس سے بلا تخصیص سبھی فائدہ اٹھائیں۔ لوگوں کی کوششوں کا رخ رفع عامہ کی طرف موڑا تاکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے۔ اکابر قریش کو جو آپ کے عزیز و اقارب تھے، قدم قدم پر سرزنش کی تاکہ وہ اپنی حالت کو درست کریں اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں، اور پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ رہیں کہ اس سے منتشر اور پرگاندہ موجودات کو ایک رشتے میں پرو رکھا ہے، لیکن قریش والے نادانوں اور بے سمجھ بچوں کو بھڑکاتے کہ آپ کو پتھروں سے ماریں اور آپ کا مذاق اڑائیں۔ وہ ستم دیدہ بے خانمہ افراد، مظلوم اور مجبور غلام، جن کے ایک فرد مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال بھی تھے، ان کے دل یہ آواز سن کر کھل اٹھے کہ تمام انسان خدا کا دیا کھاتے ہیں، سب سے خدا کو محبوب وہ ہے جو خلق خدا کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ یہ آواز تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز۔ اور وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے آپ پر پتھر پھینکتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے یہ صدائے جاں فزا سنی، اور اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ پس اب بھی تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو۔ اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ یہ آواز تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ لوگ جو بہتر زندگی کے لیے راہ خدا میں سر دھڑ کی بازی لگاتے تھے اور بت پرستی اور بدکاری کے خلاف آپ کی حمایت اور نصرت پر کمر بستہ تھے، جنہیں یہ فکر دامنگیر رہتی کہ کہیں میدان قتال میں حقوق رائگاں اور اخلاق کریمانہ برباد نہ ہو جائیں، ان کے دلوں پر یہ پاکیزہ کلمات پتھر کی لکیر بنے ہوئے تھے کہ خبردار، غداری نہ کرنا، خیانت کے مرتکب نہ ہونا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا، عورت کو، نہ سن رسیدہ مرد ضعیف کو، نہ ایسے راہبوں کو جو گرجا میں گوشہ نشین ہوں، نہ کسی درخت خرما کو جلانا، نہ کسی درخت کو کاٹنا، نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ یہ آواز تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز۔ عرب والوں نے یہ آسمانی آواز محمد بن عبداللہ سے سنی اور دنیا کے گوشے گوشے میں انہوں نے یہ آواز پھیلا دی۔ بڑے بڑے جابر بادشاہوں، صاحبان تخت و تاج کو اس آواز میں ڈھک لیا۔ انسانوں میں بھائی چارہ قائم کر کے ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کو منظم کیا اور انسان اور خدائے وحدہ لا شریک میں وابستگی پیدا کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ اتنا پھیلا اور اتنا ہمگیر ہوا کہ پرانی دنیا سبھی اس سائے تلے آ گئی، اور آتے ہی مشرق سے لے کر مغرب تک زمین خیر و معرفت اور صلح اور آشتی کے پھل پیدا کرنے لگی۔ پیغمبر نے بالائے جہاں ہاتھ بڑھا کر دوستی اور برادری کے بیج چھانٹے، اور آپ کا وہ ہاتھ اب تک بڑھا ہوا ہے اور اسی طرح تخم ریزی کر رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا موجود نہ ہو۔ ایک آدمی ہند میں ہے تو دوسرا اندلس میں، لیکن دونوں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہیں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق والوں کو وہ عزت بخشی، وہ فخر و ناز دیے گئے جو ان کے سر پر درخشندہ تاج بنا ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز انسانی بھائی چارے کی دعوت تھی۔ اس آواز نے حاکموں کے ہاتھوں کی رعیت اور اس کے زر و مال تک پہنچنے سے روک دیا۔ تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیے، چھوٹے بڑے، حاکم و محکوم، عربی اور عجمی، سبھی کو کسی کی تخصیص نہیں، کیونکہ تمام انسان خدا کے بندے اور اسی کے خوان کرم سے روزی پاتے ہیں۔ اس آواز نے عورتوں کو مردوں کے ظلم سے رہائی دلائی، مزدور کو سرمایہ دار کے ظلم سے نجات بخشی، غلاموں خادموں کو آقا کی بندگی کی ذلت سے آزاد کیا، تمام انسانوں کو حکومت میں دخیل بنایا۔ افلاطون اور دیگر فلاسفہ کے نظریے کے خلاف، جو پیشاوروں کاریگروں کو ان کے ذلیل پیشے کی وجہ سے شہری حقوق سے محروم قرار دیتے تھے، اور جنہوں نے انسانوں کو حقوق اور پیشے کے لحاظ سے کئی طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، سود خوری اور ایک انسان کے دوسرے انسان کو لوٹنے سے منع کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے بعد علی ابن ابی طالب کی آواز تھی، جنہوں نے انسانوں کو مکارم الاخلاق کی طرف دعوت دی۔ عنوان دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔